یہ علاقہ ہمارا ہے، اس علاقے کا ایک ایک انچ ہمارے لیے اپنی جان سے بھی پیاری ہے۔ ہم اپنی جان کو قربان کر سکتے ہیں، مگر ایک انچ ہم دشمن کے ناپاک قدم رکھنے سے ہم ان کو بھگا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری مائیں، ہمارے بزرگان دین جب بھی پاک انڈیا کشیدگی ہوئی تو ہم نے دعاؤں کا ایک لمبا سلسلہ جاری کیا۔ تمام مساجد میں، تمام خانقاہوں میں ہم نے پاک فوج کی کامیابی، پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی، اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ تو آج گندم سبسڈی کے حوالے سے مختلف علاقوں میں، شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے، ہڑتال ہو رہے ہیں۔ تو میں ان تمام عوام الناس سے اور اس احتجاج کو لیڈ کرنے والوں سے اپیل کرتا ہوں، ہمارا تعلق پاکستان سے ہے۔ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی بھی بیان نہ دیا جائے جس سے ضلع گانچھے داغدار ہو۔ ہم بھرپور انداز میں پاکستان اور پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ ہیں، اور حکومت وقت سے میں بحیثیت قائد صوفیہ نوربخشیہ یہ اپیل کرتا ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ ایسا نہ کیا جائے جس سے مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام مزید مشکلات سے دوچار ہو۔ ہمارے عوام، ہمارے ضلع کے جوان، ہمارے ضلع کے بزرگان ہر وقت پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ ہے۔ لہذا کوئی بھی قیادت کرنے والا ہمارے عقائد کے خلاف، ہمارے نظریات کے خلاف بیان نہ دے دیں جس سے پاکستان کے دشمن عناصر کو فائدہ پہنچے۔ پاکستان سلامت رہے، پاکستان مستحکم ہو، پاکستان پوری دنیا میں عالم اسلام کا قلعہ بن جائے، ہماری یہ خواہش ہے، ہمارا یہ کردار ہے۔ ایسے میں اس علاقے کی حساسیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکومت وقت کوئی بھی فیصلہ ایسا مسلط نہ کرے جس سے عوام پریشان ہو، جس سے عوام کا لقمہ چھن جائے۔ ویسے بھی ہم غربت کے لکیر سے نیچے ہیں۔ تعلیمی سہولیات کا، دیگر معاشی سہولیات کا اگر جائزہ لیا جائے تو دیگر صوبوں سے، دیگر شہروں سے ضلع گانچھے بہت پیچھے، یہاں تک کہ ہر معاملے میں ضلع گانچھے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ گزشتہ سالوں میں گلگت بلتستان کے بڑے بڑے جو ضلع تھے ان میں 1، 2، 3 ضلعوں کا اضافہ کر دیا اور ان ضلعوں کے عوام الناس کو فائدہ پہنچایا، مگر ضلع گانچھے وہ واحد ضلع ہے جو ایک وسیع رقبے پر محیط ہونے کے ساتھ ساتھ، عوام کی کثیر تعداد ہونے کے ساتھ ساتھ، پاکستان کا وفادار ہونے کے باوجود
اس ضلع کے ساتھ سوتلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ حکومت وقت سے ہم اپیل کرتے ہیں فی الفور ضلع گانچھے کو بھی اضافی ضلع دیا جائے تاکہ یہاں کے عوام احساس محرومی سے نکل کر پاکستان کے لیے مزید کردار ادا کر سکے، اور ہمارے نوجوان جو بے روزگاری کے چکی میں پس رہے ہیں ان تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع حاصل ہو جائے۔ گندم سبسڈی کا جہاں تک تعلق ہے، سروے ہو رہی ہے۔ اس سروے کے حوالے سے ہم حکومت وقت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، تاہم اس میں کچھ اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہر علاقے میں یہ سروے ہونا چاہیے، کامیاب ہونا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، مگر ایک چیز کا خیال رکھیں، حکومت وقت ہر افراد خانہ کا، تمام افراد خانہ اس سروے میں اندراج ہو جن کا ڈومیسائل اس ضلع سے بن سکتا ہے۔ ہمارے کچھ لوگ وقتی طور پر شہروں میں گئے ہوئے ہیں، مختلف شہروں میں آباد ہو چکے ہیں، اور کچھ وقتی طور پر وہاں رہائش پذیر ہے۔ اب وہ واپس آ جائیں گے۔ اس سروے رپورٹ میں اگر ان کا نام درج نہ کیا جائے تو اس علاقے کے لیے بڑا نقصان ہوگا، چونکہ پچھلے مردم شماری میں بے انتہا آبادی میں اضافہ ہونے کے باوجود بھی ہماری آبادی کم دکھائی گئی ہے۔ لہذا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس وقت جو سروے ہو رہا ہے، اس سروے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، مگر جو افراد خانہ جس گھر سے ہو، جس محلے سے ہو، جس ٹاؤن سے ہو، وقتی طور پر وہ گاؤں میں موجود نہ ہو، کہیں شہروں میں جا چکے ہوں، انہوں نے واپس آنا ہے، ان کا بھی اندراج اس سروے میں ہونا یقینی بنایا جائے تاکہ یہ علاقہ الیکشن مردم شماری کے دوران ہمیں جو نقصان اٹھانا پڑا ہے اس نقصان کا ازالہ ہو سکے۔ اب حکومت وقت سے ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں اس غریب عوام کو، اس ضلع کو جو سبسڈی مل رہی ہے وہ حسب سابق، حسب دستور بحال رکھا جائے، اور جو طبقاتی ایک سسٹم بنایا ہے لوگوں کو بٹوارا کرنے کے لیے اس کا خاتمہ کریں اور سابقہ سبسڈی بحال رکھا جائے تاکہ آلریڈی ہم پہلے سے ہی غریب لوگ مزید غربت کا شکار نہ ہو۔ اور اس وقت بجلی کا جو اضافی چارجز ہے تمام ضلعوں کو ٹارگٹ دیا ہوا ہے، جی بی کے ضلع گانچھے کو سب سے زیادہ ٹارگٹ دیا ہوا ہے، لہذا اس ٹارگٹ کو کم کیا جائے اور لوگوں پر اضافی چارجز ہے بجلی کے حوالے سے وہ ختم کیا جائے۔ جو بجلی استعمال کر رہے ہیں لوگ میٹر کے مطابق، اس میٹر کے مطابق جو یونٹ اس نے استعمال کیا ہے اسی کے مطابق چارجز ہو، اسی کا بل دیا جائے، اضافی چارجز نہ لگایا جائے۔ بے شک میں محکمہ سے یہ ضرور محکمے کو میں مشورہ دیتا ہوں، آؤٹ آف میٹر جہاں کہیں سے آپ کو سروے کریں، چھاپا لگائیں، آؤٹ آف میٹر کہیں استعمال ہو رہا ہے تو
تو اس کا لائن کاٹا جائے، تاکہ بجلی چوری کا جو لعنت ہے وہ ہمارے علاقے سے ختم ہو جائے۔ اولاً ہمارے ہاں آؤٹ آف میٹر کہیں بھی نہیں ہے، اگر اکا دکا کہیں ہے تو اس کا ملازمین بیچ دیں، وہ آؤٹ آف میٹر والے جتنے کنیکشن ہے اس کو کاٹیں گے۔ باقی گندم سبسڈی جو پہلے تھی وہی بحال رکھا جائے اور اضافی کوئی قیمت نہ لگایا جائے، اور بجلی کے حوالے سے بھی اور ضلع کے حوالے سے بھی۔ اور ساتھ ہی میں حکومت وقت کا اور پاکستان کے تمام اداروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پہلی بار ہائی لیول پر تمام مکاتب فکر جے ایس کیو میں مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ جے ایس کیو میں دعوت دے کر ایک کانفرنس میں بلایا گیا۔ الحمدللہ پہلی بار تاریخ میں صوفیہ نور بخشہ کو نمائندگی ملی۔ پہلے ہمیں پاکستان کے کسی بھی ادارے میں ہمیں نمائندگی نہیں دی تھی، اور پہلی بار اس دفعہ دیگر مکاتب فکر کے ساتھ ساتھ ان کے فہرست میں صوفیہ نور بخشہ کو بھی نمائندگی ملی ہے۔ اس حوالے سے میں حکومت وقت اور تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی میں نے ایک ٹی وی چینل کو بھی انٹرویو دیا تھا۔ صوفیہ نور بخشہ کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے۔ صوفیہ نور بخشہ باقاعدہ ایک مذہب ہے، ہمارا فقہ ہے، ہماری تعلیمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینہ با سینہ منتقل ہوتا ہوا آیا، یہاں تک کہ حضرت معروف کرخی، حضرت نجم الدین کبریٰ، حضرت جنید بغدادی، حضرت شاہ ہمدان، اور اس کے بعد ان کا خلیفہ حضرت شاہ سید محمد نور بخش، یہ سلسلہ تصوف، یہ اولیاء کرام جو کہ تمام اہل تصوف تسلیم کرتے ہیں، وہ ہمارے ہی سلسلہ کے بزرگان دین ہیں۔ ہمارا تعلق، ہمارا عقیدہ، ہماری تعلیمات حضور پاک سے اور ان بزرگان دین سے، ائمہ طاہرین سے جڑے ہوئے ہیں۔ باقاعدہ ہمارے ہاں فقہ جس طرح دیگر مکاتب فکر پہ ہاں فقہ ہے، ان فقہ پر وہ عمل کرتے ہیں، اسی طرح ہم فقہ الاحوط کے ماننے والے ہیں۔ فقہ الاحوط قرآن مجید میں کا ایک تفسیر ہے احکامات کے لحاظ سے، اور ہماری عقائد کا تفسیر ہے کتاب الاعتقادیہ۔ یہ دونوں کتابیں شاہ سید محمد نور بخش نے اپنے دست مبارک سے تصنیف کی تھی۔ تو لہٰذا حکومت وقت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دیگر مکاتب فکر کے ساتھ دیگر مکاتب فکر کی طرح صوفیہ نور بخشہ کو بھی ایک مکتب فکر تسلیم کیا جائے، نظریاتی کونسل میں ہمیں نمائندگی دی جائے، اور رویت ہلال کمیٹی میں بھی ہماری نمائندگی یقینی بنایا جائے۔ اس کے علاوہ دیگر مکاتب فکر کو گورنمنٹ کی طرف سے جو مراعات دی جاتی ہے وہ مراعات صوفیہ نور بخشہ کو بھی دی جائے۔ تو الحمدللہ میں آپ میں سے ہر ایک کو، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، ہر ایک کو میں خوشخبری دینا چاہوں گا کہ دیگر مکاتب فکر کی طرح صوفیہ نور بخشہ بھی ایک مکتب فکر ہے، ایک مذہب ہے، جس کا اندراج پاکستان کے بڑے بڑے دفاتر میں ہو چکے ہیں، اور کوئی مٹ نہیں سکتا۔ یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے۔ الحمدللہ
इस दौर में सोफिया नुरबाशा दिगर मकातिब फ़िक्र की तरह एक मजहब तस्लीम कर लिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के इदारों ने। तो लिहाजा आखिर में फिर मैं रिपीट करता हूँ इस बात को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा जीबी गवर्नमेंट कोई ऐसा कदम न उठाए खुदारा बेचारे अवाम को, गरीब अवाम को सड़कों पे आना पड़े। ये इसी अवाम के साथ आपकी हुकूमत और आपकी हुकूमत के साथ इस अवाम का ताल्लुक है, अवाम के साथ आपकी हुक्मरानी है। अगर अवाम आपसे नफरत करे, हुक्मरानों से नफरत करने लग जाए, खैर एहतजाज मामूली चीज़ है, हड़ताल करना मामूली चीज़ है। जब गरीब अवाम के दिल की गहराइयों से बद्दुआएं निकलेंगे, उस बद्दुआ का मुकाबला करने वाला कोई नहीं हो। लिहाजा गरीब अवाम का ख्याल रखें और अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए दिगर बहुत सारे सोर्सेस हैं, उन ज़राए को इस्तेमाल करें। अगर विफाक गिलगित बल्तिस्तान की तरफ तवज्जो दे दे, यहाँ की कीमती जो दफीने हैं, पहाड़ है, सियाचन ग्लेशियर के दामन में एक जन्नत नज़ीर खित्ता है और पाकिस्तान को एक दोस्त मुल्क चाइना से मिलाता है, तो वो जरिया हमारे गिलगित बल्तिस्तान है। और भी बहुत सारे जराए हैं, उन जराए से आप अपने आमदनी में, इनकम में इजाफा कर सकते हैं। गरीब अवाम पर बोझ न डालें। गो कि इस सर्वे का हम बाकायदा इसका तायद करते हैं, सर्वे होना चाहिए, मगर सर्वे में उन तमाम अफराद खाना का इंदराज यकीनी होना चाहिए जिनका डोमिसाइल जिला गांचे में बनता है। ये कि कुछ वक़्त के लिए, मुख्तसर टाइम के लिए वो कहीं बाहर गया, तो उनका भी इंदराज होना चाहिए। बाकी हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम इदारों से मोहब्बत करने वाले हैं, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए किरदार अदा करने वाले हैं। पाक फौज की कामयाबी के लिए हम हमा वक्त दुआ गो भी है, बल्कि हम वक्त आने पर उनके शाना बशाना मुल्क की खिदमत, मुल्क की दिफा करने वाली कौम है।